وہ مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ عالم تصور کے اندر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، اے خواب غفلت میں سونے والے میں آ رہا ہوں، اے خواب غفلت میں سونے والے میں آ رہا ہوں۔ اب کی بار میرے ساتھ ویسا نہ کرنا جس طرح زندگی کے اندر پہلے کرتے رہے ہو۔ میں رب کا لاڈلا مہینہ ہوں، میں رب کا برگزیدہ مہینہ ہوں، میں رب کی رحمتوں والا مہینہ ہوں، میں رب کی طرف سے انعامات کی بارش لے کر آ رہا ہوں۔ میں اپنے اندر ایک ایسی رات لے کے آ رہا ہوں کہ اس رات کو تم جو عبادت کرو گے رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت لکھ دے گا۔ اے خواب غفلت میں سونے والے، اے دنیا کے نشے میں مست انسان سن، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں تمہارے فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دوں گا، میں تمہارے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر لے جاؤں گا۔ میرے دن کے اندر تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو گے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، یہی عمل کل قیامت کے دن تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ ہاں میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا جس طرح گزشتہ رمضان میں کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا۔ الحمدللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی مقام ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بے شمار مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں کہ ان لمحات کے اندر اللہ کے حضور پیش ہو کر ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے، خصوصی کرم ہے، خصوصی فضل ہے اس امت کے لیے۔ انہی لمحات میں سے ایک لمحہ ابھی قریب ہی میں ایک رات گزری ہے
جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر انہی لمحات میں سے کچھ لمحات آنے والے دنوں کے اندر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور وہ لمحات رمضان المبارک کی صورت کے اندر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، آئندہ آنے والا جو جمعہ ہے وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اس حوالے سے آج آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے، بلکہ شعبان کے جتنے بھی جمعے گزرے ہیں، ان سارے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے میں نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے روزے قبول ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کرے گا تو ان مواقعوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مستفید ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کرے گا تو سحری اور افطاری کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ ان تمام انعامات سے محروم رہے گا جو رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر رکھے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، جس کے اندر نقصان نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ فرمانے والے کون ہیں؟ خلاق عالم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو مال و دولت میرے پاس ہے یہ میری اپنی محنت کا صلہ نہیں، یہ رب کا عطا کردہ انعام ہے، رب کی دی ہوئی امانت ہے کہ اس امانت کو پا لینے کے بعد میں اس امانت کا حق ادا کروں۔ اور یہ حق کس طرح ادا ہوگا؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کریں۔ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت میں سے خرچ کریں، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی رب نے بتایا، سرًا وعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ جتنا بھی ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس میں سے خرچ کروں۔ کبھی موقع آتا ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہاں میں اعلانیہ خرچ کروں۔ جہاں موقع آتا ہے کہ میں خفیہ اسے خرچ کروں تو میں وہاں اس طرح خرچ کروں کہ ایک ہاتھ سے دوں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا نا کہ زکوٰۃ دینے والا خود گھر سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ لینے والا آپ کے پاس آئے، بلکہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے کے پاس جائے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک یہ
کہ زکوٰۃ لینے والا جب آپ کے پاس آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے وہ اس بات کو اپنے لیے معیوب سمجھ رہا ہو اور دل ہی دل کے اندر کہیں اس کی آہ نہ نکلے کہ مولا یہ نیچے والا ہاتھ کب تک رہے گا، اے اللہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں بھی دینے والا بنوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس اگر زکوٰۃ لینے والا آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے کے پاس جائے، اور عملی طور پر کر کے دکھایا۔ کیوں؟ کہ کہیں زکوٰۃ دینے والے کے دل کے اندر تکبر نہ آ جائے کہ میرے پاس دولت تھی میں نے دی۔ یاد رکھیں اس عبادت کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا، ذرہ برابر ریاکاری آ گئی تو اللہ رب العزت اس عبادت کو اس عبادت کرنے والے کے منہ پر دے ماریں گے، اللہ کے ہاں یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جہاں اعلانیہ طور پر ضرورت ہے کہ مجھے لوگ دیکھ کر ترغیب پکڑیں، مجھے لوگ دیکھ کر ترغیب پکڑیں وہ بھی خرچ کریں، وہاں اعلانیہ طور پر خرچ کیا جائے، لیکن موجودہ معاشرے کے اندر موجودہ حالات کے اندر اس کام کو جتنا ممکن ہو سکے خفیہ کریں۔ ہم نے دنیا والوں کو نہیں دکھانا، ہم نے اس کو دکھانا ہے جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے، ہم نے اس کو دکھانا ہے جو کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے نا، اس چونٹی کے چلنے سے جو راستہ بنتا ہے ہم نے اس کو دکھانا ہے جو اس راستے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کو دکھانا ہے، ہم نے دنیا والوں کو نہیں دکھانا۔ جتنا ممکن ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے خفیہ طور پر اس عبادت کو کیا جائے، اور یہ عبادت اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ یرجون تجارتا لن تبور، خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی نقصان نہیں ہوگا اس تجارت کے اندر۔ اور یہ تجارت کیا ہے؟ ہم اللہ کو 1 روپیہ دیں گے، اللہ 700 گنا بڑھا کر دے گا۔ اللہ نے دنیا کے اندر مثالیں واضح کی۔ دیکھو تم گندم کا 1 دانہ بوتے ہو نا، 1 دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، پھر کومپل نکلتی ہے، پھر اس پر پھول لگتا ہے، پھر گندم کا سٹا لگتا ہے۔ اس کے اندر کبھی تم نے دیکھا کہ 1 دانے کے بدلے میں رب تمہیں کتنے دانے لوٹاتا ہے؟ اس زمین کے اندر کون سی فیکٹری ہے، کون سا کارخانہ ہے جسے آپ لوگ چلاتے ہو؟ نہیں، اس کارخانے کو چلانے والا وہ رب ہے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم گندم کا 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو، میں تمہیں سینکڑوں دانوں کی تعداد میں لوٹاتا ہوں، بالکل اسی طرح جب تم میرے راستے میں 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار خرچ کرو گے میں 700 گنا لوٹاؤں گا، میں 700 گنا لوٹاؤں گا۔ یہ ایسی تجارت ہے۔ تو پھر اس تجارت کا فائدہ اٹھائیں، اور کون فائدہ اٹھائے گا؟ جو اس تجارت کو تجارت سمجھے گا، جو اس حکم کو حکم سمجھے گا۔ اور کون حکم سمجھے گا؟ کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، خوف خدا ہوگا، وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک صدقات نافلہ ہیں اور ایک صدقات واجبہ ہیں۔ نفلی صدقہ آپ ہر روز دے رہے ہیں، صبح و شام دے رہے ہیں، لیکن صدقات واجبہ کے لیے شرائط ہیں، اور انہی صدقات واجبہ میں سے ایک صدقہ زکوٰۃ ہے۔
زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے اکثر مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے اجمالی طور پر عرض کر دیے۔ چونکہ یکم رمضان آ رہی ہے، اس حوالے سے گزارشات عرض کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ یکم رمضان المبارک کو اس ملک پاکستان کے آئین کے اندر یہ درج ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی بینک ہیں وہ یکم رمضان کو کٹوتی کرتے ہیں۔ یکم رمضان المبارک کو کٹوتی ہوتی ہے، اور اس کٹوتی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یکم رمضان سے پہلے اپنی رقم بینک سے نکلوا لیتے ہیں کہ کٹوتی سے بچ جائیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا بینک سے پیسے نکلوا لینے کے بعد وہ پیسہ میرے ساتھ وفا کرے گا؟ وہ میرا پیسہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا؟ وہ میرا پیسہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے گا؟ میرے کفن کی جیبیں ہوں گی؟ نہ، اس پیسے نے وفا نہیں کرنی، اس لیے ایسے ہیلے بہانے نہ بناؤ۔ اور دوسرا یہ کہ کیا بینک کی زکوٰۃ جو کٹتی ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیں، بینک جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں ان کے مصرف ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کن مصارف میں خرچ ہوتی ہے۔ کہیں وہ صاحب اقتدار کے علاجوں کے اندر اس کا پیسہ خرچ تو نہیں ہوتا؟ کیا غلط رسموں کے اندر وہ پیسہ تو نہیں جاتا؟ اس لیے سب سے افضل یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے تو بینک والوں کو جا کر بتا دیں کہ بھائی ہمارے پیسے میں سے زکوٰۃ نہ کاٹنا، ہم خود زکوٰۃ ادا کریں گے، ہم خود زکوٰۃ ادا کریں گے۔ بلکہ بینک ایک پرفارما دیتا ہے، اس میں سے پوچھتا ہے آپ سے کہ کیا آپ کی زکوٰۃ ہم کاٹیں یا نہ کاٹیں؟ اس میں لکھیں کہ نہیں بھائی ہم زکوٰۃ خود ادا کریں گے، ہم زکوٰۃ کا پیسہ نکلوائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اور اگر کسی نے پیسہ نہیں نکلوایا، اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور بینک نے زکوٰۃ کاٹ لی تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یاد رکھیں، نیت کر لیں کہ اللہ بینک جو زکوٰۃ کاٹے گا میں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فرض پورا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے افضل یہ بتایا ہے کہ پیسے خود نکلوائیں اور اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ، زیورات کی زکوٰۃ کے اندر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر بہت سارا زیور دیا، شادی بیاہ کے موقع پر زیورات کی لین دین ہوتی ہے۔ نکاح کے موقع پر اس حیثیت کو واضح کر دینا چاہیے کہ لڑکی والے جو زیور دے رہے ہیں، یہ لڑکے کی طرف سے جو زیور آ رہا ہے، یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ ملکیت کس کی ہے؟ اگر وہ زیور عورت کی ملکیت ہے، مرد کی ملکیت نہیں، عورت اس زیور کی مالک ہے، مرد اس زیور کا مالک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں مرد پر زکوٰۃ نہیں ہے، عورت پر زکوٰۃ ہے۔ عورت زکوٰۃ ادا کرے گی، عورت۔ لیکن عورت کہتی ہے کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں؟ زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ اپنے شوہر کو کہے، اے میرے مجازی خدا، اے میرے سرتاج، مجھ پر یہ فرض عائد ہو رہا ہے، مجھ پر یہ فرض عائد ہو رہا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے پاس اتنا زیور ہے، تو میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ کیوں؟ کہ تو میرا سرپرست ہے، تو میرا سرتاج ہے، تو میرا مجازی خدا ہے، تو میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے۔
اگر شوہر زکوٰۃ ادا کرنے کی حامی بھر لیتا ہے تو یہ شوہر کا بیوی پر احسان ہے، شوہر کا بیوی پر احسان ہے۔ اور اگر شوہر حامی نہیں بھرتا تو پھر یہ بھی یاد رکھ لے شوہر گناہگار نہیں ہوگا، شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ وہ بیوی زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، بیوی اس زیور کو نہیں بیچے گی اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو پھر یاد رکھ لے وہ کنگن جو اس نے گھر کی تجوری کے اندر رکھے ہیں، یہی کنگن کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر تپا کر اس کے ہاتھوں کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وہ انگوٹھیاں جو اس نے گھروں کے اندر رکھی ہیں اور زیورات کے اندر ہے سونا اور چاندی، وہ عورت استعمال کرے یا نہ کرے، چاہے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں جی میں تو استعمال نہیں کرتی، میں نے گھر میں رکھا ہے اپنی بیٹی کے لیے، میں نے گھر میں رکھا ہے مشکل وقت کے لیے۔ نہیں، استعمال کر رہی ہے یا استعمال نہیں کر رہی، دونوں صورتوں کے اندر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر وہ نصاب تک وہ زیور پہنچتا ہے، نصاب تک وہ زیور پہنچتا ہے تو اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اس زیور کو بیچ کر زیور کی زکوٰۃ ادا کرے، اور یہ کام رمضان سے پہلے پہلے کر لیں، رمضان سے پہلے پہلے کر لیں۔ کیوں؟ وہ مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ عالم تصور کے اندر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، اے خواب غفلت میں سونے والے میں آ رہا ہوں، اے خواب غفلت میں سونے والے میں آ رہا ہوں۔ اب کی بار میرے ساتھ ویسا نہ کرنا جس طرح زندگی کے اندر پہلے کرتے رہے ہو۔ میں رب کا لاڈلا مہینہ ہوں، میں رب کا برگزیدہ مہینہ ہوں، میں رب کی رحمتوں والا مہینہ ہوں، میں رب کی طرف سے انعامات کی بارش لے کر آ رہا ہوں۔ میں اپنے اندر ایک ایسی رات لے کے آ رہا ہوں کہ اس رات کو تم جو عبادت کرو گے رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت لکھ دے گا۔ اے خواب غفلت میں سونے والے، اے دنیا کے نشے میں مست انسان سن، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں تمہارے فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دوں گا، میں تمہارے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر لے جاؤں گا۔ میرے دن کے اندر تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو گے، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، یہی عمل کل قیامت کے دن تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ ہاں میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرنا جس طرح گزشتہ رمضان میں کیا تھا، یہ اس سے پہلے کیا تھا۔ یہ وبائیں، یہ حالات کیوں نہیں سدھر رہے؟ وبائیں کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ہم نے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ہم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، بات سخت ہے لیکن اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا ہم واقعی دین کو دین سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ سیزن آ رہا ہے، ایک تاجر کے لیے خوشخبری، اسے پتا ہونا میرا سیزن آ رہا ہے، وہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی سیزن آ رہا ہے، کمائی کے دن آ رہے ہیں، اسے ادھر ادھر مصروف کریں، اسے آپ کہیں سیزن آ رہا ہے، آؤ سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، آؤ پکنک منانے چلتے ہیں، آؤ دوسری تقریبات کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ جواب دے گا کہ نانا مجھے تنگ نہ کرو، میرا سیزن آ رہا ہے۔ ہاں ایمان والو، میرے اور آپ کے لیے بھی نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ اس سیزن کے آنے سے پہلے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں
تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جائے گا۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر روزانہ جنت کو مزین کیا جائے گا، جنت کو دھونی دی جائے گی۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے جب تمہارے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کریں گی۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے تمہارے منہ کے اندر پیدا ہونے والی مشک، تمہارے منہ کے اندر پیدا ہونے والی بو اللہ رب العزت کی مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی بن جائے گی۔ ایسا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی قدر کر لینا، اس مہینے کی قدر کرنا۔ اگر حالات نے جبر کیا پھر بھی رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا، رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا۔ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، خدایا ان سازشوں کو سمجھیے۔ ایمان والے کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ میرا موت پر اتنا یقین ہے کہ موت اپنے وقت مقررہ پر ضرور آ کر رہے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ رب کا فیصلہ ہے، موت برحق ہے۔ موجودہ حالات کے اندر موت سے ڈرایا جا رہا ہے، موت سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا۔ ایمان والا ڈرتا کس بات سے ہے کہ موت پتہ نہیں کس حال میں آئے گی، موت کے وقت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایمان والا اس بات سے ڈرتا ہے، وگرنہ ایمان والا تو یہ سمجھتا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ مساجد کو آباد رکھنا، مساجد کو آباد رکھنا، جیسا بھی ہو مساجد کو ویران نہ کرنا۔ اللہ کی قسم مساجد آباد ہوں گی، ہمارے محلے آباد ہوں گے، مساجد آباد ہوگی، ہمارے ملک آباد ہوں گے، مساجد آباد ہوں گی، ہمارے شہر آباد ہوں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کہیں مسجدیں ویران ہو گئی، پھر یہ گمان نہ کرنا کہ ہمارے محلے بستے رہیں گے۔ اگر مسجدیں ویران ہو گئی، اللہ کی قسم پھر یہ امید نہ رکھنا کہ ہمارے بازار بستے رہیں گے۔ اگر مسجدیں ویران ہو گئی تو پھر یہ امید نہ رکھنا کہ میرا گھر بستا رہے گا، اور جب اللہ کا گھر نہیں بس رہا پھر میرا گھر کیسے بسے گا؟ میں اللہ کے گھر کو بساؤں تاکہ میرا گھر بستا رہے، میں اللہ کے گھر کو آباد کروں تاکہ میرا شہر ہنستا بستا رہے، میں اللہ کے گھر کو آباد کروں تاکہ یہ وبا سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اس لیے اللہ کے گھر کے آبادی کا خیال رکھنا، اللہ کے گھروں کی آبادی کا خیال رکھنا، نماز تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنا، نماز تراویح کا اہتمام کرنا۔ کہاں سجدے، یہ سجدے بار بار نصیب نہ ہوں گے، یہ سجدے بار بار نصیب نہ ہوں گے۔ ان سجدوں کی قدر کر لینا، نماز تراویح کو نہ چھوڑنا، روزے نہ چھوڑنا، روزے نہ چھوڑنا۔ کئی دنیا کے کاموں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہو روزے چھوڑ دوں گا، نانا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑا، بغیر شرعی عذر کے جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ ہاں، اس رمضان کے اندر
روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، روزہ دار کا روزہ افطار کروانا جنت کی خوشخبری رب کا حبیب دے رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر ایک استطاعت نہیں رکھتا کہ ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ، لسی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک دانہ، اس سے بھی جو روزہ کسی کا افطار کروائے گا اللہ رب العزت اس روزہ دار کا ثواب اس افطار کروانے والے کو بھی عطا کر دے گا۔ اس لیے اس نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا۔ پھر ہاں، رمضان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اس دعا کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے۔ اس دعا کے اندر ہے کیا؟ اس دعا کا اہتمام کرنا۔ چند دن رہ گئے رمضان کو، پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا اس مہینے تک پہنچے گا، وگرنہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، آج کہاں چلے گئے؟ اپنے خاندانوں میں دیکھ لو، اپنے بازاروں میں دیکھ لو۔ ابھی ہمارے ایک نمازی گزشتہ دنوں یہاں مسجد کے اسی صف میں یہاں بیٹھا کرتے تھے، حافظ شاہد نام ان کا، گھر جاتے ہیں پھر واپس پلٹ کر اپنے کام پر نہیں آتے۔ ایسے کئی لوگ جنہیں ہم جانتے تھے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب ان کی قبروں کی مٹی بھی خشک ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں میں اور آپ رمضان تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ وہ تو رمضان کی سعادتیں خوش نصیب لوگوں کو ملیں گی، پر رمضان کو پانے کی دعا کر لو، رمضان کو پانے کی دعا کرو، رمضان کو پانے کی دعا کرو۔ اور رمضان کو پانے کی دعا وہ کر رہے ہیں کہ جنہیں رب نے عرشوں پہ بولا کر کہا تھا اے میرے حبیب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ وہ رمضان کو پانے کی دعا، رجب کا چاند نظر آنے پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب گزر گیا، شعبان کا آخر آ گیا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آوزاری کے ساتھ اس دعا کو مانگا ہوگا؟ پھر رمضان کا مہینہ قریب آتا، وقت تھوڑا رہ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سکھاتے، اپنے صحابہ کو سکھاتے، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اس دعا کو سکھاؤں گا، آپ سیکھیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ اللہم سلمنی لرمضان۔ پہلے اس کا ترجمہ تو سن۔ دعا جو مانگتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ رمضان تک مجھے سالم پہنچا دے، رمضان تک اللہ صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے، اللہ رمضان تک تندرستی کے ساتھ پہنچا دے۔ وسلم رمضان علی، اور اے اللہ اس رمضان کو میرے لیے سالم کر دے۔ ایک دعا تو یہ مانگی اللہ مجھے رمضان تک سالم پہنچا، پھر یہ دعا مانگی اللہ اس رمضان کو میرے لیے سالم کر دے، میرے لیے صحیح کر دے۔ وسلمہ لی متقبلا، اور اللہ اس رمضان المبارک کو میرے لیے مقبول کر دے، میرے لیے مقبول کر دے۔ اس دعا کو اب پڑھیے، اللہم، پڑھیے شرمائیے نا، اللہم سلمنی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔
آپ نے صحابہ کی سنت پر عمل کر لیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ اس دعا کے صدقے جو تیرے ان بندوں نے پڑھی ہے، مولا اس دعا کے صدقے تو موجودہ حالات کو اللہ ہمارے حال کے اندر بہتر فرما دے، ہمارے حق میں بہتر فرما دے، اور اللہ ہمیں رمضان تک اس دعا کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ تو رمضان کے اندر ایک کام اور کرنا ہے، رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی خرید و فروخت رمضان سے پہلے کر لیں۔ جو چیزیں آپ نے خریدنی ہے، گھر کی ضرورت ہے، عید کی ضرورت ہے، وہ ابھی سے خرید لیں، ملاقاتیں کرنی ہے ابھی سے کر لیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے رمضان میں وقف کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان مجتمع رہا اس کا سال مجتمع رہے گا، اور جس کا رمضان بکھرا ہوا رہا اس کا سال بکھرا ہوا رہے گا، اس کا سال بکھرا ہوا رہے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کا، اپنے ملازمین کا کام کم کر دیجئے، کام کم کر دیجئے، ابھی سے ایسا شیڈول بنائیے۔ میری دکان پہ کام کرنے والا لڑکا پہلے 12 گھنٹے کام کرتا تھا، اسے بتائیں میرے دوست، میرے ملازم، تجھے تنخواہ بھی پوری ملے گی، تجھے تنخواہ بھی پوری ملے گی، لیکن تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور دکان پر کام کا وقت بھی کم کر دیں، کم کر دیں، اپنے ملازمین کا وقت کم کر دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اپنے ماتحتوں سے اس نے سلوک سے پیش آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ماتحت ہے، تمہاری دکان پہ کام کرتا ہے اور مالک کے ڈر سے وہ کام میں جتا ہوا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے روزہ نہ رکھنے کا گناہ کہیں دکان کے مالک پہ نہ آ جائے، کہیں آپ پر نہ آ جائے۔ اس لیے اپنے ملازمین کو ابھی سے بتا دیں، بھائی رمضان سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں، دکان کا کام پہلے 12 گھنٹے ہوتا تھا، اب 6 گھنٹے ہوگا، تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، تم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ پھر حقوق کی ادائیگی کریں، حقوق کی ادائیگی کریں، ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں۔ جو ذخیرہ اندوز ہے نا، انہوں نے قبروں کے اندر لے کر مال جانا ہے، خدا را ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ آج مال کو سٹاک کیا ہوا ہے، رمضان میں بیچیں گے، وہی لوگ جو آج 5 کی چیز رمضان میں 50 کی بیچیں گے اور صف اول کے اندر آ کر اگر نماز پڑھیں گے، وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ اللہ کے حضور جواب کیا دیں گے، اللہ کے حضور جواب کیا دیں گے۔ بس اس بات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پتہ کون ہے؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ کثرت سے رویا کرتے تھے، کثرت سے رویا کرتے تھے، اتنے روئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ اللہ نے پوچھا، اے شعیب تو کثرت سے روتا کیوں ہے؟ تو کثرت سے روتا کیوں ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، جواب دینے والے کون؟ وقت کے نبی ہیں۔ پوچھنے والا کون؟ رب ہے۔ پوچھنے والا کون؟ رب ہے۔ رب اپنے نبی سے پوچھتا ہے روتا کیوں ہے؟ نبی کہتے اللہ تیری ملاقات کا خیال آتا ہے، اللہ تیری ملاقات کا خیال آتا ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب تیری ملاقات ہوگی اور تیرا دیدار ہوگا، مولا اس وقت تو میرے ساتھ کرے گا کیا؟ اس وقت تو میرے ساتھ کرے گا کیا؟ 5 کی چیز 50 کی بیچنے والا کس دنیا میں رہتا ہے؟ کیا اس نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اللہ سے ملاقات کے وقت جواب کیا دے گا؟ خدا را اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ کہیں یہ ظلم تمہیں جہنم کی گھاٹیوں میں نہ پہنچا دے۔ یہ ظلم مٹ جائے گا، تم دنیا سے فانی ہو جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن تمہیں اس ظلم کا پھر حساب دینا ہوگا، اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ تو حقوق کی ادائیگی کریں، رمضان سے پہلے پہلے حقوق کی ادائیگی کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ یہی رمضان کا استقبال ہے۔ رمضان کا استقبال یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگا دیں، مسجدوں کو سجا دیں، بازاروں کو سجا دیں، بینر لگا دیں، نہیں۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اپنے کالے من کو دھو لے،
اپنے زنگ آلودہ دل کو دھو لے. تو نے دھو لیا، تو نے رمضان کا استقبال کر لیا، اور جسے رمضان کا استقبال نصیب ہو گیا اللہ رب العزت اس کے دونوں جہان سنوار دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین.